هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 70 تک 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی کہہ دیجئے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے، کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا وہو السمیع العلیم۔ اور اے نبی، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اے نبی کہہ دیجئے، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ قل ان کنتم تؤمنون باللہ واليوم الاخر فآمنوا بالله واتبعوا ما انزل الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب والذين امنوا اشد تثبيتا۔ کہہ دیجئے، اگر تم ایمان لائے اور اللہ پر
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 70 تک 14 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن کریم روگ کے لیے شفا ہے، قرآن کریم ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، رحمت ہے، سب سے بہترین چیز ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسے ہے؟ کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، کسی چیز کو حلال کر دے، کسی چیز کو حرام کر دے، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ ہی کو اختیار حاصل ہے۔ اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے، کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا، کسی چیز کو حلال کیا، حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر بیچ میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی گئی، اللہ کے ولی کون ہے، اولیاء اللہ کون ہے، تو صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر کوئی خوشخبری ملے تو سمجھ جائیے یہ فائدہ ہے ان کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجیے۔ قرآن کریم نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور سب سے اہم چیز ہے لوگ جو جمع کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالم آدمی کو خسارے میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم آدمی کا خسارہ ہی خسارہ ہے، ظالم آدمی گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے، شفا ہے۔ تو قرآن کریم شفا ہے، ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 255 ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اگر رات میں پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے، صبح تک نگرانی ہو رہی ہے۔ تو چند صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، چند آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجئے، 285 اور 286، آخری کی 2 آیتیں کافی ہے ہمارے لیے۔ ظاہری طور پر بھی شفا ہے، باطنی طور پر بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک ہے، یہ ڈنک مارتے بچھو آپ پڑھ کے پھونک دیجئے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ معمولی نہ سمجھے۔ جادو ہو گیا کسی پر، سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114 پڑھ کے پھونک دیجئے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کے اندر ظاہری طور پر بھی شفا ہے، باطنی طور پر بھی شفا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے جڑیے، اپنی دل کی دنیا کو آباد کیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بڑا بہتر ہے وہ، سب سے اچھا ہے وہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے اور قرآن کریم کو سیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس لیے قرآن سے جڑے رہیے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں نے جادو کر دیا، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیجئے، جادو کا اثر گھر سے ختم ہو جائے گا۔ آئیے قرآن کریم سے جڑ جائیے، قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھائیے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، چلتے پھرتے قاری ہو جائیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 59 اور 60 پر غور کیجئے۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ابھی وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔
بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ i+ TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات i+ TV کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ i+ TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا ہے، بس وہ اپنا اختیار چلا سکتے،
کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1۔ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ حرام کر دیں؟ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم وما علی اللہ تفترون، بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام کر دیا، کچھ کو حلال ٹھہرا لیا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کفار مکہ کیا تھے، مشرکین مکہ کیا تھے؟ کھیتیوں کو خاص کر دیتے تھے، جی بتوں کے لیے خاص ہے، بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیتے تھے، جی اب اس جانور پر سواری نہیں ہوگی، کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ کیسے جانور؟ جیسے بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ جانوروں کے نام ہیں، یہ جانور تھے، بتوں کے نام پر ان لوگوں نے وقف کر دیا تھا۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ دہنا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب بھائی اب دودھ نہیں دہا جائے گا، بتوں کے نام پر یہ جانور وقف ہے۔ پھر اسی طرح صائبہ، جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا، جی یہ جانور آزاد ہے، کوئی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ وسیلہ کہتے ہیں مادہ کے بعد پھر مادہ پیدا ہوتا، یعنی فیمیل کے بعد دوبارہ فیمیل بچہ ہوتا، تو اب یہ اونٹنی بھی بتوں کے لیے وقف ہے، کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے حام، وہ نر اونٹ جس نے کئی اونٹنیوں کو حاملہ کیا ہے، اب وہ بھی بتوں کے نام پہ وقف ہے، کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سور حرام ہے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور حرام چیز کا استعمال کریں گے تو حرام کی صفت ہمارے اندر بھی آ جائے گی، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ حلال چیز جو اللہ نے کی ہے وہ چیز حلال رہے گی۔ کوئی دنیا کے اندر لاکھ کوشش کر لے، قانون بنا لے کہ جی نہیں فلاں چیز حرام ہو گئی، تو لوگوں کے حرام کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، ہر چھوٹی ہر بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، آسمانوں اور زمین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کتاب میں، لوح محفوظ میں، یہ تمام چیزیں محفوظ ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبین۔ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کوئی دانہ جو زمین کے اندر ہے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیا خشک ہے کیا تر ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا انتظام کرتا ہے اور اس کے حساب سے انتظام کرتا ہے۔ ہاتھی ہے تو ہاتھی کے لیے کیسے انتظام ہونا چاہیے تھا، اس کا انتظام کرتا ہے۔ چیونٹی ہے تو چیونٹی کے لیے کیسے رزق کا انتظام ہونا چاہیے، اللہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں چیونٹی کا رزق دے دیا جائے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم چیونٹی کے لیے رزق تلاش کرو اور چیونٹی کے لیے انتظام کرو، تو کیا ہم اور آپ کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاتھی کے لیے کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے، کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر آپ لوگوں سے مانگے بھائی صاحب ذرا مدد کیجئے گا، ایک دو بار وہ مدد کر دے گا، اس کے بعد جائیے مانگنے منہ پھلا کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور بندوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، ہمیشہ ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ سے ہی مانگتے رہتا ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس سے نہیں مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جڑنا، تو جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں سب کی روزی روٹی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 62، 63 اور 64 پر غور کیجئے، اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ اولیاء جمع ہے، واحد ولی ہے، کون ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آگے کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ اس کی ایک صفت یہ ہے جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، دو صفت پائی جانی چاہیے، جو پکے مومن ہو اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو، انتہا درجے کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنے والے ہو، ایمان میں نہایت پکے ہو، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ آج کل ہر گلی میں ولی نظر آ رہے ہیں۔ بھائی ولی بننے کے لیے ایمان پکا ہونا چاہیے، ولی بننے کے لیے تقوی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے ہم بول دے ولی ہیں وہ، بالکل نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو پکے ایمان والا ہے، جو تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا سچے مخلص مومن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، کسی طریقے کا گناہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ فلانے کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو گئے تو وہ ولی ہو گئے۔ نہیں، شرط نہیں ہے، کرامت کا ظاہر ہونا ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ بغیر کرامت کے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا درجہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ایمان میں اچھے ہیں، وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، پھر اسی طرح غم کا ماضی سے ہے، یعنی وہ اپنی زندگی ایسی گزار کے آئے ہیں، کسی طریقے کا کوئی غم نہیں ہے، اور اگر دنیا میں تکلیف بھی رہی تو سب کو برداشت کرتے ہوئے چلے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں۔ خوشخبری تین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے خواب دکھائے گا۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الرؤیا کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2270، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری سے مراد اچھے خواب آنا، تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھا خواب دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ بھی ولی کی شان میں گستاخی کریں گے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی ولی کی شان میں گستاخی نہ کیجیے اور جرت بھی مت کیجیے۔ ہاں، ولی سے دعا کرا سکتے، زندہ ولی بھی ہو سکتے، ان سے دعا کرانا، جی ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن ولی سے ہم مانگ نہیں سکتے ہم کو اولاد دے دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، یہ کام اللہ کرتا ہے۔ کسی ولی نے آج تک نہیں کہا کہ میں اولاد دیتا ہوں، میں بگڑی بناتا ہوں، میں پریشانی دور کرتا ہوں، میں مشکلوں کو حل کرتا ہوں۔ نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ، مشکل کشا اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ ولی کچھ نہیں دے سکتے، انسان ہے لیکن ان کا مرتبہ کافی اونچا ہے کیونکہ ایمان میں وہ ہائی لیول پہ ہیں۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے، تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اچھے خواب دکھاتا ہے۔ یا پھر خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2642، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں، کوئی کام وہ کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو جلد مل جا رہی ہے۔ تو دنیا میں بشارت، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ یا پھر بشرا خوشخبری سے مراد یہ ہے، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں غمگین نہ ہو، گھبراؤ نہیں، جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 65 اور 67 کے درمیان، ساری عزت اللہ ہی کے لیے، ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا، ان کے قول، ان کے اقوال آپ کو غم میں نہ ڈال دے، تمام عزت اللہ ہی کے لیے، جو عزت چاہتا ہے اللہ کے پاس عزت ہے۔ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 70 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پاس بال بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 کے درمیان غور کیجئے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ ان لوگوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لیا، رحمان نے لڑکا بنا لیا، تم بہت بھاری چیز لے آئے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، رحمان نے اولاد بنایا؟ جی نہیں، رحمان کے شان کے لائق نہیں ہے کوئی لڑکا بنائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے خلاصے میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل